نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیات کریمہ تقریباً آپ ہر وائز سے، ہر خطیب سے، ہر عالم سے سنتے ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیات کریمہ ہیں، اور ان آیات کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزازات اور جو انعامات اللہ نے ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر عطا کیے ہیں، اللہ نے اس کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ان اعزازات کا، ان انعامات کا اللہ نے زمین والوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یعنی فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ درود اور سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ، میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑتا ہوگا۔ تو درود کی فضیلت، درود کا ایک مقام، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی انسان کا عمل واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، دعا ہے، اس کے قبول ہونے میں کوئی یقینی اور قطعی انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ قبول ہوئی ہو، لیکن جس عمل کے ساتھ درود مل جائے گا وہ عمل آپ کا ضرور قبول ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ درود والا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو جس عمل کے اندر اللہ اور اس کے فرشتے شامل ہوں گے تو بتائیں پھر اس کے قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں رہتا، وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنی شروع کر دی، اللہ سے مانگنا شروع کر دی، کوئی حمد نہیں کی، کوئی درود نہیں۔ تو فارغ ہوا تو حضور نے اس کو بلایا، فرمایا کہ اجلتا ایھا المصلی، بڑی جلدی ہے نمازی؟ فرمایا کہ جاؤ دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو،
اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور پھر جو مانگنا ہے مانگو، جو مانگتے جاؤ گے اللہ عطا کرتے جائیں گے۔ تو اس لیے دعا کا طریقہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ اول آخر درود شریف پڑھیں، کہ جب آپ کا اول اور آخر قبول ہو گیا، اور وہ ضرور قبول ہے کہ یہ وہ والا عمل ہے جس میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں، تو جب وہ اللہ قبول فرمائیں گے تو درمیان کی دعا اللہ کیوں نہیں قبول فرمائیں گے، ضرور قبول فرمائیں گے، بھلے اس کے اثرات، اس کے نتیجے اگر اللہ آخرت میں دے، لیکن وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اٹھ کر چلے گئے، تو صحابی فرماتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو آپ علیہ السلام سجدے کی حالت میں، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، فرمایا آج سے پہلے ہم نے اتنا لمبا سجدہ نہیں دیکھا۔ تو جب سجدے سے فارغ ہوئے تو حضور سے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج ہم ڈر گئے تھے کہ اتنا لمبا سجدہ۔ تو مختلف خیالات آنے لگے کہ کہیں آپ دنیا سے تو رخصت نہیں ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ میں نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ آج اللہ نے میری امت کو ایک انعام عطا فرمایا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر تیری امت کا جو شخص تیری اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، میں رب اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماؤں گا، 10 گناہ اس کے معاف فرماؤں گا، اور 10 درجے میں اس کے جنت کے اندر بلند فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان آیات میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے فرشتے اس نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ جب یہ آیات اتری تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، سلام تو ہم آپ کے اوپر بھیج رہے ہیں نماز میں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو درود ہم کیسے بھیجیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار کی تھوڑی دیر، پھر فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا کہ یہ درود پڑھو۔ یہ سیاہ سکتہ کی احادیث مبارکہ ہے، کچی اور ضعیف روایات میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، اور میری عادت نہیں ہے، کیونکہ جن علماء سے میں نے پڑھا ہے تو ان سے مجھے صحیح احادیث نقل کرنے بیان کرنے کا درس ملا ہے۔ تو سلام درود، فرمایا یہ درود پڑھو، نماز والا درود جو ہے، اور نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ جنازے کے اندر یہ درود پڑھیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ دوسرا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ درود زیادہ افضل ہے، جس کا حضور نے خود حکم دیا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے، وہ شخص بخیل ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارے اسلام کا جو طریقہ ہے، ہمارے اسلام میں ہماری شرع میں جو طریقہ ہے، حضور کا جب نام آئے تو اس میں یہ ہے کہ درود پڑھنا ہے۔ آپ لمبا نہیں پڑھ سکتے، تو
آپ مختصر درود آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ تو اس نبی کے اوپر درود و سلام بھیج. ہماری کیا جرات ہے؟ ہاں جی، ہم اس درود میں بھی کیا کرتے ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہماری طرف سے تو ہمارے نبی پہ درود بھیج، سلام بھیج. ہم کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ جو ہر وقت اس پہ بھیج رہا ہے ہماری طرف سے بھی ہے اللہ تو بھیج. ہماری کیا جرات ہے کہ ہم بھیجیں؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم مختصر یہ اسلام کا طریقہ ہے. کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے یوں کرتے ہیں، یہ اسلام میں کوئی طریقہ نہیں، یہ ایک بدعت ہے. آپ نے حضور کا نام آئے تو اس کے اوپر درود پڑھنا ہے. یہ ہمارے عربوں کے اندر بھی ہے، جا کر آپ دیکھیں مکہ کے لوگ ہیں، مدینہ کے لوگ ہیں، جہاں سے اسلام چل کے آیا، صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں وہاں تھی، تو ان سے جا کر پوچھیں. میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی ایسی نئی بات بتا رہا ہوں، یہ میں اسلام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور قطع نظر کسی مسلک سے یا جماعتوں سے میں اسلام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو اسلام کے اندر یہ طریقہ ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے اس کے اوپر آپ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. مجھے اب میں نے یاد پڑتی ہے صحیح طرح نہیں، لیکن سیاہ سے کوئی روایت ہے، اس میں ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں آپ میرے جو وظائف کا وقت ہے جتنا بھی مقرر ہے میں کتنا آپ کے اوپر درود بھیجوں؟ حضور نے فرمایا جتنا مرضی ہے. اس نے کہا کہ اگر میں اپنا اس وظائف کے اوقات میں سے تیسرا حصہ اگر آپ پر درود بھیجوں، باقی 2 حصے میں مقرر کر دوں اپنے باقی دیگر وظائف کے لیے. حضور نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو اور زیادہ بہتر ہوگا. اس نے کہا اچھا اللہ کے رسول اگر میں 2 حصے کر لوں، میں نصف کر لوں، اور نصف فرمایا یہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ کر لے. تو اس نے فرمایا، پھر صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ اگر میں 2 حصے کر دوں اور 1 حصہ اپنا یعنی زیادہ درود کے لیے، فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو تو یہ بہتر ہوگا. پھر اس نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول میں اپنے وظائف کے سارا وقت آپ پہ درود کے اوپر خرچ کر دوں، فرمایا اگر ایسے کر دے گا نا تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اور فرمایا اذن تکفا ہمکا، اور تیرے جتنے بھی غم ہیں نا ان غموں کی کفایت اللہ خود کر لیں گے. تو اس لیے جی درود کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ایک مسلم ہو کے وہ درود کا منکر نہیں ہو سکتا. ہاں جو اسلام نے طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق چلنا ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو عام مجمع میں، عام بیانات میں آپ بلند آواز سے بھی اگر درود پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو اور امام صاحب یہ آیات پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آتا ہے کہ جب امام منبر کے اوپر بیٹھ جائے تو لا صلاۃ ولا کلام، کوئی آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی آپ کلام نہیں کر سکتے، کوئی دینی بات نہیں کر سکتے، آپ کوئی ذکر نفل نہیں پڑھ سکتے. آپ کے نفل، آپ کی تسبیحات، آپ کا درود اس وقت سب کا سب وہ امام سے خطبہ سننا ہے بس خاموشی کے ساتھ. تو اس وقت جو درود شریف اگر آپ نے پڑھنا ہی ہے نا تو دل ہی دل کے اندر پڑھ سکتے ہیں، زبان کے ساتھ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پوچھ لیں باقی دیگر علماء ہیں اس سے پوچھ لیں کہ ہم اس وقت نفل پڑھ سکتے ہیں. جو جمعہ کی سنتے ہیں دوران خطبہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ لا صلاۃ ولا کلام، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی کلام نہیں کر سکتے، خاموشی کے ساتھ آپ نے خطبہ سنا ہے.
تو اس لیے یہ آیات جب پڑھی جائیں تو دوران خطبہ تو نہیں پڑھ سکتے بلند آواز سے، زبان سے، بلند کیا زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہاں باقی دیگر جتنی بھی تقریبات ہیں، بیانات ہیں، ان میں اگر ہو تو آپ درود شریف اونچا بھی پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک درود ہے ایک ہمارے حصے میں، جب بھی آپ پڑھیں گے جہاں سے بھی پڑھیں گے آپ کا درود پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ گاہ عید گاہ نہ بناؤ، لا تجعلوا قبری عیدن، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ، بلکہ میرے اوپر درود بھیجو، جو بھیجنے کا کام ہے تمہارا، جو تمہارا کام ہے تم جہاں سے بھی بھیجو گے مجھے پہنچائے گا۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اپنے بیان کے اندر اس بات کی بھی مکمل وضاحت کروں گا کہ ہمارا درود کس طرح وہاں پہنچتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، میں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اور آج جو ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔